الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم نے پچھلی کلاسز میں تجوید کی اہمیت کو بھی سمجھ لیا، اور اس کے بعد ہم نے جو باقاعدہ اس کورس کا پہلا لیسن تھا الفابیٹس سے کہ الف با تا سے لے کر یا تک جو ہیں ان کے مخارج کیا ہیں، کون سا حرف حلق کے یا منہ کے کون سے حصے سے ادا ہوتا ہے، اور اس میں ہمیں کہاں احتیاط کرنی ہے کہ تاکہ آواز ہماری جو کسی خاص حرف کی ہے وہ غلط نہ نکلے. تو یہ بنیادی چیز ہے، اور اگر ہم اس کو صحیح طرح سمجھیں گے نہیں اور اس کو صحیح طرح اس پہ قابو نہیں پائیں گے تو پھر آگے جا کے ہمارے وہ جو مقاصد ہیں نا اس تجوید کے کورس کو کرنے کے، وہ پوری طرح حاصل نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ بنیادی چیز ہے. مخرج اور صفت، یہ میں بار بار ہر کلاس میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ ہم نے بہت محنت کرنی ہے. اور وہی بات میں پہلے بھی جو کہتا ہوں کہ ہمارے لیے زیادہ مسئلہ ان چیزوں کو سیکھنا نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں مشکل نہیں ہیں، آسان ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ زیادہ یہ ہے اردو بولنے والوں کا یا اردو جاننے والوں کا کہ ہم نے اس کو اردو کے سٹائل میں عربی کے حروف کو اور الفاظ کو پڑھ کے نا وہ ایک عادت جو بنا لی ہے، اور اس میں جو غلط ہو چکا ہے اب اس کو ہم نے انڈو کرنا ہے. ایک چیز پہلے ہم نے جو کی ہوئی ہے اس کو پہلے نکالنا ہے اور اس کی جگہ صحیح چیز ڈالنی ہے. تو یہ تھوڑا سا محنت طلب کام ہے، اور اس کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی. خالی کلاس پڑھ کے تو یہ چیز حاصل نہیں ہوگی. یہ میں بار بار اس لیے کہتا ہوں ہر کلاس میں کہ تاکہ اگر کسی نے ابھی تک اس پہ توجہ نہیں دی، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا اور اس کے لیے کوشش شروع نہیں کی تو وہ اب بھی شروع کر دے. کیونکہ جو قواعد ہیں زیادہ تر وہ آسان ہیں، وہ آپ سمجھ جائیں گے کہ جی مد کیا ہے اور حرکات کیا ہیں اور ہم نے کس چیز کو کتنا کھینچنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، ادائیگی کیا ہوگی. لیکن جو بنیادی چیز ہے نا مخارج اور صفات، ان میں اگر کمی رہ گئی تو پھر مشکل ہوگی، پھر آپ کو وہ چیز نہیں حاصل ہوگی جو اس کورس کے ساتھ ساتھ محنت کر کے آپ حاصل کر سکتے ہیں. یعنی اگر چیز ایک ہمارے بس میں نہیں ہے تو پھر تو ایک اور بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری کوشش کو دیکھنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کلام صحیح طریقے سے سیکھنے کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں، اس کے بعد اگر ہم 100% حاصل کر سکیں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر ہم اپنی کوشش کے باوجود ہمارے میں اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم 100% اچیو کر سکیں، اور ہمارا آخر میں جو آؤٹ کم آتا ہے وہ فرض کیا 90% آتا ہے، 95% آتا ہے، یا ایون 50% آتا ہے، تو وہ پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ بعض چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کوشش کے باوجود حاصل نہیں کر پاتا. تو یہ جو تجوید کی اصول ہیں یا یہ جو مخارج اور صفات ہیں، اس میں بھی یہ چیز ہے کہ ہم کوشش تو پوری کرتے ہیں، لیکن نان عرب ہونے کی وجہ سے اور ہماری اردو جاننے کا ویسے تو اس کا ایڈوانٹیج ہے کیونکہ عربی کے ساتھ ملتی جلتی ہے ہماری زبان، لیکن اس کا ڈس ایڈوانٹیج وہی ہے کہ جو چیزیں ہم نے اردو کے سٹائل میں یا اپنی کسی یعنی جو علاقائی زبان ہے، پنجابی یا سندھی یا کوئی اور زبان، اس کے لہجے میں ہم نے قرآن پاک کو پڑھ کے اتنا اس حساب سے پکا کر لیا ہے کہ اب اس کو درست کرنا آسان نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے. تو جتنی آپ سکیں اتنی آپ کریں، باقی اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں، نتیجہ تو وہی دے گا. اچھا، اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر فرض کیا میں نے ایک چیز بتائی، آپ کو سمجھ آئی، یا فرض کیا سمجھ نہیں آئی، آپ نے اپنے طور پر بعد میں بھی کوشش کی اور اس کو پھر بھی آپ کو مکمل طور پر سمجھ نہیں آئی. ہو سکتا ہے ایسا، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان کوشش کے باوجود نہیں سمجھ پاتا کوئی چیز. ساری چیزیں ظاہر آسانی سے سمجھ نہیں آتی. ایک بندے کے لیے ایک چیز آسان ہوتی ہے، دوسرے کے لیے وہی چیز مشکل ہوتی ہے بعض اوقات. تو اگر ایسی سچویشن ہو، خدا نخواستہ انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں، لیکن فرض کیا کسی کے لیے
کوئی ایک قاعدہ، کوئی ایک رول یا کوئی ایک مخرج یا کوئی ایک صفت ایسی ہے کہ جو اس سے نہیں ہو پا رہی کوشش کے باوجود، تو اس سے جو ہے نا آپ ڈسکرج نہ ہو، آگے بڑھتے رہیں. یعنی فرض کیا پچھلا لیسن جو تھا وہ جس نے اٹینڈ کیا، اس کے بعد اس نے اس کو پریکٹس بھی کی، کوشش کی کہ وہ صحیح طریقے سے کر پائے، لیکن اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اس کی کوشش کے باوجود فرض بات سمجھ نہیں آئی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ حوصلہ ہار جائیں اور آپ کہیں کہ جی نہیں یہ تو آگے جا کے شاید اور مشکل ہو تو میں اس کو چھوڑ ہی دوں. ایسا فیصلہ ہرگز نہ کیجیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ نے ایک بہت اچھا فیصلہ کیا ہے. یہ کام آسان ہے، دنیا بھر میں ہر ملک میں ہر شہر میں لوگ فزیکل کلاسز بھی کر رہے ہیں، مساجد میں بھی پڑھا رہے ہیں، مدرسوں میں بھی پڑھا رہے ہیں. اب آن لائن چیزیں تو اور آسان ہو گئی ہیں، جیسے کہ آپ لوگ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کون کہاں سے جوائن کیا ہوا ہے، بہت کم لوگوں کا مجھے پتا ہے. زیادہ تر لوگ ابھی میں پارٹیسپینٹس میں دیکھوں اس وقت 31 لوگ ہیں، تو اب میں نے ایون دیکھا بھی نہیں ہے کہ کون ہے کلاس میں کون نہیں ہے. تو آپ کے لیے یہ چیز آسان تو ہے، لیکن اس کے باوجود سارے لوگ تو ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. ان کے پڑوس میں بھی اگر کوئی پڑھانے والا ہے یا آن لائن چیزیں اس کی آسان ہیں، یعنی ٹائم بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی توفیق اگر نہیں ہے تو اس چیز سے زندگی بھر لوگ محروم رہتے ہیں. تو آپ لوگ ماشاءاللہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ لوگوں نے ایک صحیح فیصلہ کر لیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چیز سے جوڑ دیا کہ آپ کلام الہی سیکھ رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے. کہ اگر کسی نے 20 سال 30 سال 40 سال یا ایون 60-70 سال کی عمر تک نہیں سیکھا تو کوئی مسئلہ نہیں، اب اللہ نے توفیق دی ہے، آپ اس چانس کو مس نہ کریں. یہ نہ ہو کہ جی آپ سوچیں کہ جی وہ میری پچھلی کلاس رہ گئی تھی، اچھا چلیں پھر کبھی صحیح، پھر کبھی موقع ملے گا تو پھر کر لوں گا. یا یہ ہے کہ پچھلی کلاس میں مجھے آدھا سمجھ آیا آدھا سمجھ نہیں آیا تو یہ تو کوئی مشکل چیز لگتی ہے، پھر جب کبھی مجھے بہت زیادہ فرصت ہوگی تو پھر میں کر لوں گا. یا یہ ہے کہ جی اچھا چلو ریکارڈنگ تو ہوتی ہے کلاس کی، وہ بعد میں شیئر ہوتی ہے، میں ریکارڈنگ کی مدد سے کر لوں گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ نیگیٹو سائڈ پہ لے جائیں گی، آپ کو اس چیز سے دور کر دیں گی. ایون اگر آپ نے یہ بھی سوچنا کہ جی نہیں میں چھوڑوں گا نہیں، لیکن میں ریکارڈنگ پہ ڈیپینڈ کروں گا اور میں ریکارڈنگ والی جو ویڈیو آئے گی اس کو دیکھ کے میں کرتا رہوں گا، تو یہ بھی آپ کو ایک دن اس سے دور کر دے گی. تجربہ ہے میرا یہی کہ جو لوگ صرف ریکارڈنگ پہ انحصار کرتے ہیں نا وہ پھر ایک دن سنیں گے، دوسری وہ کہیں گے اچھا چلو ابھی تک تو لنک تو موجود ہے میں پھر کر لوں گا. وہ جب 4-5 اکٹھی ہو جائیں گی نا تو پھر آپ نہیں کر پائیں گے، پھر آپ دنیا کے کسی اور کام میں لگ جائیں گے. اور یاد رکھیں نیکی کے کام میں چاہے وہ قرآن سیکھنے کا ہو، قرآن پہ عمل کرنے کا ہو، قرآن کو سمجھنے کا ہو، نماز پڑھنے کا ہو، زکوٰۃ دینے کا ہو، حج کرنے کا ہو، روزہ رکھنے کا ہو، یا حقوق العباد کے حوالے سے کوئی ہو، نیکی کا کام جو بھی ہوگا اس میں شیطان رکاوٹ ڈالے گا، آپ کا نفس رکاوٹ ڈالے گا، یہ چیزیں آپ کے آڑے آئیں گی، یہ لازمی بات ہے. تو آپ کو نہ صرف یہ چیزیں کرنی ہیں بلکہ جو اس میں آنے والی رکاوٹیں ان کو بھی دور کرنا ہے. اور اس چیز کے لیے آپ کو بڑی ہمت درکار ہے. یہ بار بار وسوسے بھی آئیں گے کہ نہیں یہ تو مشکل چیز ہے، نہیں یہ تو اتنا لمبا ہے، اتنے دن تک میں کیسے کر پاؤں گا. اچھا کلاس بھی اٹینڈ کرو پھر بعد میں بھی ٹائم نکالو اس کی پریکٹس کے لیے، تو میرے تو وہ فلاں کام ہے، مجھے تو وہاں جانا تھا، میرا یہ مس ہو گیا. تو یہ آپ نے پریورٹی اس کے لیے سیٹ کریں گے تو یہ ہوگا. اور انشاءاللہ اگر آپ نے ارادہ کر لیا کہ نہیں یہ میں نے اینڈ تک مکمل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. ہے اللہ کی توفیق سے، بس اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ وہ اس کام کو مجھے بھی اور آپ کو صحیح طور پر پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق دے، اور پھر باقی ہماری کوشش ہے انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. اچھا پچھلی کلاس میں ہم نے حروف تہجی یا حروف الہجاء یا الفابیٹس جو جس کو کہتے ہیں ان کے بارے میں بات کی تھی کہ کون سا حرف کیسے ادا ہوگا. تو اس کا ایک اوور آل میں مختصر سا چاہ رہا ہوں خاکہ پیش کر دوں اس سے پہلے کہ ہم آج کی کلاس کی طرف بڑھیں. آج کی کلاس بڑی آسان ہے، وہ حرکات کے بارے میں وہ بھی ہم کریں گے انشاءاللہ. لیکن جو پچھلی کلاس میں ہم نے مخارج اور صفات کی بات کی تھی نا، اس کو میں اگر ایک الفابیٹس کی تصویر کی مدد سے آپ کے ساتھ دوبارہ سے ایک اس کا اجمالی جائزہ جس کو کہتے ہیں نا وہ اگر لے لیں تو یہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ وہی حروف تہجی ہیں جو ہم اردو میں تھوڑے زیادہ ہیں لیکن عربی میں یہ سارے حروف
وہی ہیں جو اردو کے حروف میں بھی موجود ہیں، اس لیے یہ ہمارے لیے نئے نہیں ہیں۔ اور ویسے بھی قرآن پاک تو ہم نے پڑھنا سیکھا ہوا ہے، نورانی قاعدہ بھی پڑھا ہوا ہے بچپن میں، اس میں یہ سارے حروف ہوتے ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کے لیے نئی یا انوکھی ہو۔ یہ حروف، ان کی شکل، ان کی آواز، جس سے ہم سب واقف ہیں۔ ہم نے جو چیز نئی سیکھی ہے یا سیکھنی ہے یا جس میں ہمیں کوئی مشکل ہو سکتی ہے، ہم ان کی بات کر رہے ہیں۔ میں اگر آپ کو کلرز کی مدد لے کے تو اس میں دیکھوں کہ مثلا یہ جو ہے با، جی، با اور جیم اور خا، دال، را، شین اور غین، فا، لام، میم، نون، واو اور یا۔ یہ جو میں نے گرین ٹک لگائے ہیں جن حروف پہ، یہ وہ حروف ہیں کہ جن میں ہمیں مشکل نہیں ہے عام طور پر۔ یہ یعنی اردو میں جس طرح سے ہم ادا کرتے ہیں تقریباً اسی طریقے سے عربی میں بھی ادا ہوتے ہیں، اور اس سے الفاظ کی ادائیگی میں یا ان کے معنوں میں کوئی غلط اثر نہیں پڑتا۔ تو یہ تو ہو گیا آسان حصہ۔ اب جو اس کے بعد جو باقی بچے ہوئے ہیں، اب ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسئلہ کہاں پہ آتا ہے ہمیں۔ مثال کے طور پر میں اب اگر بلو کلر میں لے لوں، ایک تو یہ پہلا ہے حمزہ، یہ حمزہ اور عین، حمزہ اور عین۔ اچھا، حمزہ کو اصل میں ہم جب علیحدہ الفابیٹ کے طور پر بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں حمزہ، لیکن اصل میں اس کی ساؤنڈ ہے آ یا او یا ای، یعنی وہ حرکت کے حساب سے اگر پیش ہے تو او ہے، زبر ہے تو آ ہے، اور اگر زیر ہے تو ای ہے۔ تو عین کی آواز جو ہے آ۔ اب یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن پہ ہمیں محنت کرنی ہے، کہ کیونکہ آ اور آ، ٹھیک ہے، او یا او، ای یا ای، یہ عین اور حمزہ کا جو فرق ہے نا، یہاں پہ ہم تھوڑی سی مار کھاتے ہیں اردو جاننے والے، کیونکہ ہم اردو میں دونوں کو ایک طرح سے بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی فرض کیا عمل ہے یا عمل ہے، اب ہمارے یہاں اردو میں اس کو اور اس کو ایک طرح سے بولا جاتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا پرابلم ہے ہمارے ساتھ، جس کو ہم نے دور کرنا ہے اب قرآن پاک کی ادائیگی کے لیے۔ تو یہ دو حروف تو یہ ہو گئے جو آپس میں ٹکراتے ہیں ہماری ادائیگی میں۔ اس کے علاوہ اور کیا چیز ہے؟ مثلاً تا ہے، جو تا اور طا، یہ میں نے جو یلو کلر میں دو حروف ٹک کیے ہیں، ان کا بھی آپس میں پرابلم ہے ہمارا اردو جاننے والے کو، کہ ہم تا اور طا کو مکس کر دیتے ہیں، ہم ایک طرح سے بولتے ہیں۔ تو لہذا جس لفظ میں تا آئے یا تو آئے، ہم اس کو ایک طرح سے ادا کرتے تھے، تو اس وجہ سے بھی پرابلم ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھ لیجئے کہ اچھا، کسی نے لکھا ہے کہ جی آواز نہیں آ رہی، میرا خیال ہے یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہوگا ان کے ڈیوائس میں۔ اگر تو باقی لوگوں کو آواز نہیں آ رہی تو آپ ہاتھ کھڑا کیجئے، اگر نہیں آ رہی ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر وہ جو جنہوں نے لکھا ہے وہ پلیز اپنا وہ چیک کریں یا ریکنیکٹ کر لیں۔ میرا خیال ہے ایسا ایشو ہوتا تو پھر سارے لوگ کہتے ہیں۔ اچھا، دو لوگوں نے لکھا ہے کہ جی وائس کا پرابلم ہے۔ اب بتائیے میں آگے چلوں یا نہیں چلوں؟ کہ کوئی اور صاحب لکھیں گے، بتائیے کہ آواز صحیح آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اچھا، ناؤ کلیئر، چلیں اوکے، ٹھیک ہے جی۔ اوکے، اچھا، یہ میرا خیال ہے زیادہ تر پرابلم یہ جو آواز کی آتی ہے نا، یہ وہ پرسنل ہوتی ہے، کہ ان کے اپنے ڈیوائس میں یا انٹرنیٹ کنیکشن میں پرابلم ہوتی ہے۔ تو وہ پلیز کوشش کیا کریں کہ دوسروں کو ڈیلیگیٹ کرنے کی بجائے نا اپنا ایشو حل کیا کریں، کیونکہ البتہ اگر ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے، میری طرف سے بھی کسی دن ہو سکتا ہے کوئی انٹرنیٹ میرا اگر ویک ہے یا کوئی اور ایشو ہے،
تو پرابلم ہو سکتی. تو اس صورت میں پھر یہ ہے کہ آپ سارے لوگوں کو آواز نہیں آ رہی تو آپ اپنا ہاتھ کھڑا کیا کریں تاکہ میں مائک کھولوں اور بات کروں. ٹھیک ہے جی, چلیں جی. اچھا ہم واپس آتے ہیں. میں بات کر رہا تھا کہ جن حروف کا آپ ٹکراؤ ہوتا ہے نا ہماری اردو کی وجہ سے, کیونکہ ہم ان کو ایک طرح سے ادا کرتے ہیں. تو ابھی ہم نے بات کی حمزہ اور عین, پھر تا اور تو. اب تیسری چیز کیا ہے, یہ ہے سا. اس کو یہ میں بلیک کلر میں کر رہا ہوں نا ٹک. تو یہ سا اور سین اور صاد, یہ تین ہو گئے جی. سا, سین اور صاد. اچھا جی, اب آپ اس کے علاوہ اب ہم کون سا کلر یوز کریں جی؟ ریڈ لے لیتے ہیں. اس میں ہے ہا اور ہا. یہ جو ہے نا ہا اور ہا, ان کا بہت زیادہ مسئلہ ہے, جس کی میں بار بار مثال دیتا ہوں نا. حمد, پہلی بات یعنی ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز کے اندر ہر رکعت میں, تو اس میں وہ شروع ہوتی ہے الحمد سے, تو اس کو عام طور پر غلطی سے پڑھا جاتا ہے الحمد. تو چونکہ ہم اس ہا کے عادی ہیں, یہ جو نیچے والی ہے نا, یہ والی ہا, اس کے ہم عادی ہیں, اور ہم یہ ہا پڑھتے ہوئے بھی اس ہا کی آواز نکالتے ہیں. تو یہ ہے ہا اور یہ ہے ہا. یہ والی جو ہا ہے نا, اس کے لیے آپ یوں ذہن میں رکھ لیں کہ جیسے ہم کوئی سرگوشی نہیں کرتے ہیں تو ہم تھوڑی سی آواز چھپا کے تھوڑی سی بولتے ہیں ایسے کر کے. تو ہا ایسے آپ سٹارٹ لیں گے نا تو یہ ہا کی آواز صحیح نکلے گی. تو یہ ہے الحمد محمد. ٹھیک ہے, حی علی الصلاۃ. تو یہ ہا ہے, اور یہ دوسری والی ہا جو ہم صحیح بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ ہو گیا ہا اور ہا کا ایشو. اس کے بعد اب رہ گئی بات ہماری, اب کلر میرے پاس یہاں ہو گئے ختم, تو میں اب وہی کلر دوبارہ کسی اور طریقے سے یوز کرتا ہوں. اب ہمارے پاس ہے زال. یہ میں اب سرکل کر رہا ہوں یلو کلر سے. زال, زا, زوا اور داد. اس کو ہم چونکہ زاد پڑھتے ہیں عام طور پر اردو میں, تو یہ جو چار دائرے میں نے لگائے نا یلو کلر میں, یہاں ہمارے سے غلطی ہوتی کہ ہم ان چاروں کو ایک طرح سے ادا کر دیتے. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم نے جیسے پچھلی کلاس میں تفصیل سے کہا تھا نا, یہ زال ہے, یہ زال ہے, یہ زا ہے, زناٹے دار آواز ہے. یہ دعاد ہے, وہ زبان کی کروٹ کو داڑوں کے ساتھ میں لائیں گے تو پھر جا کے ادا ہوگی. اور یہ زوا ہے, یہی یعنی موٹی سی آواز نکلتی ہے. زوا ہے وہی مخرج اس کا زال کا ہی ہے, لیکن یہ ذرا ڈفرینٹ ہے. یہ زوا ایسے کر کے آواز نکلے گی. تو یہ چار جو ہیں حروف, ان میں بھی مشکل ہوتی ہے ہمیں. اب آخری چیز ایک رہ گئی ہے, اس کو میں لے لیتا ہوں, کیونکہ اس میں بھی ہم بہت زیادہ پرابلم کرتے ہیں. ایک ہے یہ کاف اور دوسرا ہے کاف. یہ جو میں نے ریڈ کلر سے سرکل لگائے ہیں دو, یہ ہیں کاف. اچھا, میں نے ہا اور ہا پہ بھی یہی ریڈ کلر کے سرکل لگائے تھے, تو اس لیے میں اب اس کو ڈبل سرکل کر دیتا ہوں تاکہ آپ پہچان سکیں کہ فرق کیا ہے. تو یہ کاف اور کاف دونوں کا مخرج تقریباً ایک ہی ہے. ایک بالکل گلے کے وہ اینڈ پہ جا کے ہے حلق کے, تو دوسرا تھوڑا سا آگے ہے اس کاف کا, لیکن آواز ڈفرینٹ ہے. یہ قاف ہے اور یہ کاف ہے. اس کی میں نے مثال بھی دی تھی آپ کو, قلب اور قلب. قلب کہتے ہیں دل کو اور قلب کہتے ہیں کتے کو. اس طرح سے کل کھاؤ ہے اور کل کہو. تو یہ ایسی چیزیں ہیں ساری کی ساری جن پہ ہم نے توجہ دینی. یہ وہی ایکچولی پچھلی کلاس ہم نے جو پڑھی تھی نا, ایک طرح سے آپ سمجھ لیں اس کی ریویژن ہے جو میں نے یہ ایک پیج پہ آپ کو بتائی ہے. امید ہے آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے اور کوشش پوری کریں گے کم از کم کہ ان میں ڈفرینشیٹ کر سکیں آپ. یعنی ہا کو ہا میں نہ بدلیں, کاف کو کاف میں نہ بدلیں, تا کو تا میں نہ بدلیں. اسی طرح دال, زا, ضاد اور زوا, ان چاروں کو کوشش کریں کہ ان میں فرق ڈالیں تاکہ جب آپ پڑھیں تو آپ کو خود کم از کم احساس ہو کہ آپ کون سا حرف ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, میرا خیال ہے یہ ریویژن والی بات اتنی کافی ہے. امید ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. اب ہم چلتے ہیں جی, آج کی ہمارا جو لیسن ہے نیا والا.
جی یہ ہمارا لیسن تھا پچھلا، جس کو میں نے آج تھوڑا سا ریوائز کر دیا ہے، اور اب ہمارا اگلا لیسن یعنی لیسن نمبر 3 جو ہے وہ ہے حرکات اور ان کا استعمال۔ اچھا یہ بہت ہی آسان ہے، بس آپ توجہ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ اچھا جی، حرکات کیا ہے؟ عربی میں زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، بلکہ اس میں آپ جزم بھی شامل کر لیں، جس کو عربی میں سکون کہتے ہیں۔ عام طور پر جو معروف ہے وہ سکون ہے، اور اردو میں ہم عام طور پر سکون نہیں کہتے، ہم جزم کہتے ہیں۔ تو چیز وہی ہے، یعنی جو حرف ساکن ہوتا ہے نا، تو اس کے اوپر ہم یہ اس طرح یا اس طرح یا بعض کا چھوٹا سا دائرہ لگا ہوتا ہے، تو یہ سارا ایک ہی چیز ہے، اس کو جزم کہتے ہیں ہم۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ وہ بھی حرکت ہے۔ تو یہ حرکات کیا ہیں؟ زبر زیر پیش جزم، ان کو حرکات کہتے ہیں۔ عربی میں زبر کو فتحہ کہتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ نا تھوڑی سی ٹائپنگ ایرر ہے، یہ فتحہ، یہ فتح نہیں ہے، فتحہ ہے، فتحتن اصل میں پورا لفظ ہے فتحتن، تو اس کو مختصراً فتحہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اگر ہم اس کو روک دیں آخر میں ساکن کریں گے تو فتحہ، یہ فتح نہیں ہے، یہ یہاں پہ ایرر ہے، یہ آپ کو جہاں بھی نظر آئے نا آپ خود درست کر لیجیے گا۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان غلطیوں کو اس میں سے درست کر لیا جائے، لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ فتح جو ہے نا، یہ فتح نہیں ہے، فتح ہے، جیسے میں نے یہ اوپر لکھا ہے۔ تو یہ زبر کو عربی میں فتحہ کہتے ہیں، زیر کو کسرہ کہتے ہیں، اور پیش کو دمہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ 3 تو معروف ہو گئی، زبر کو فتحہ، زیر کو کسرہ، اور پیش کو دمہ۔ کوشش ہم کریں گے کہ جب ہم ان کی بات کریں تو ہم عربی والے الفاظ استعمال کریں تاکہ ہمیں یاد ہو جائیں۔ اردو والے تو ظاہر ہمیں زبر زیر پیش جزم تو آتے ہی۔ اچھا جس حرف پر حرکت ہوتی ہے اسے متحرک کہتے ہیں۔ یہ ویسے کوئی بھی چیز جو چل رہی ہو، موو کر رہی ہو، اس کو ہم کہتے ہیں نا یہ متحرک ہے۔ تو جس حرف پہ کوئی حرکت ہوگی وہ متحرک کہلائے گا، اور جس پہ کوئی حرکت نہیں ہوگی وہ ساکن کہلائے گا، وہ یعنی رکا ہوا ہے، سکون میں ہے یعنی۔ اچھا الف اس وقت تک الف ہے جب تک اس پر حرکت نہیں، یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، یہ بڑی اہم نقطے کی بات ہے کہ یہ جو اوپر بھی پہلی لائن ہے نا، یہ الف تب کہلائے گا جب اس پر کوئی حرکت نہیں ہے، لیکن اس پر اگر زبر یا زیر یا پیش یا جزم، ان چاروں میں سے کوئی بھی حرکت ہو تو وہ پھر حمزہ کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم نے حمزہ کہنا ہے، الف نہیں کہنا۔ اچھا جی، اس سے اگلی بات حرکت کا استعمال اور اس کی مشق۔ ابھی ہمیں اتنا تو پتہ چل گیا کہ حرکات کون کون سی ہیں، ان کے نام کیا ہیں۔ اب ان کی مشق کیسے کرنی ہے، زبر یا فتح کی مشق کیسے ہوگی، پہلے ہم اس کی بات کریں گے۔ تو فتح کی آواز اوپر کی طرف اٹھتی ہے، آ، ہم جب کسی حرف پہ حرکت ہوگی تو اس کو آ، با، تا، یعنی وہ اوپر کو جائے گی آواز۔ اچھا سب سے پہلے ہم یعنی زبر کا استعمال کریں گے، اور پھر ہجے کے ساتھ اس کے ہجے کے بغیر پڑھنے کی مشق بھی کریں گے۔ اچھا مثلا یہ آپ دیکھ رہے ہیں وہی ابھی جو میں ایک چارٹ میں جیسے دکھا رہا تھا نا آپ لوگوں کو، تو اسی طرح یہ الف سے لے کر یا تک حروف لکھے ہوئے ہیں۔ اب ان کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں سب کے اوپر زبر یعنی فتحہ کا نشان لگا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کے ساتھ اگر حرکت کو دے کے پڑھنا چاہیں تو کیسے پڑھیں گے؟ مثلا پہلا حرف کیا ہے؟ حمزہ، اور اس کے اوپر فتح کا نشان ہے، اس کو ہم زبر کہیں یا فتح کہیں، بات ایک ہی ہے۔ تو یہ جو آگے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ حمزہ زبر آ۔ یہ ہم نے یعنی جب اس کے اوپر نشان لگا ہوگا زبر کا تو ہم نے اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ آ، اور اس کو اگر بول کے پڑھنا ہو، ہم سب نے میرا خیال ہے یہ چیز بچپن میں کی ہوئی ہے، جب ہم نے پہلی دفعہ قاعدہ یا قرآن سیکھا تھا تو اس طرح سے ہم نے پریکٹس کی تھی۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ پریکٹس آپ دوبارہ سے کریں اپنے طور پر۔ اگر تو آپ ایک سے زیادہ مل کے لوگ پڑھ رہے ہیں تو وہ مل کے آپس میں کر سکتے ہیں، اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو آپ اکیلے بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ پریکٹس کریں گے تو آپ کو اس کے اوپر جو کمی بیشی ہے اس میں آپ قابو پا لیں گے۔ تو حمزہ زبر آ،
یا آپ کہہ سکتے ہیں حمزہ فتح آ. اس میں احتیاط کیا ہے کہ اس کو لمبا نہیں کرنا. حمزہ زبر آ ایسے کہیں گے تو یہ غلط ہے کیونکہ وہ لمبا ہو جائے گا. یہ کتنا ہے؟ بس ایک حرکت ہے. ایک حرکت کا مطلب اس کو مختصراً بس آ. حمزہ زبر آ اور با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر جا، ہا زبر ہا. ٹھیک ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا. اچھا، اس میں خاص خیال رکھیں کہ زبر کی حرکت کو ذرا بھی لمبا نہ کریں، وہی جو بات میں بھی کہہ رہا تھا آپ لوگوں کو، اور نہ ہی اسے پڑھنے میں جھٹکا دیں. اب ہم حروف ملا کر ہجوں کے ساتھ پڑھتے ہیں. اچھا، جھٹکے والی بات بھی ضروری ہے. مثلا اگر میں کہہ دوں با زبر با، اگر با کہہ دیا تو وہ بھی غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایسے ہوگا کہ جیسے با کے اوپر زبر ہے اور آگے حمزہ کے اوپر جزم ہے. تو وہ حروف بھی چونکہ اس طرح سے آتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں قرآن پاک میں، تو جب جھٹکے والی بات ہوگی تو تب ہم نے جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے. لیکن اگر صرف زبر یا فتح ہے تو پھر ہم نے جھٹکا نہیں دینا اس کو. با کے اوپر اگر زبر ہے تو ہم نے کہنا با با، ایسے نہیں کہنا. تا کے اوپر زبر ہے تو تا، ہا، جا، ایسے بولو. اچھا، اب یہ تو بات ہوگی اکیلے اکیلے حرف کی. اب چونکہ حرف تو بہت کم ہوں گے اکیلے جو ہم نے پڑھنے ہوں گے، زیادہ تر تو الفاظ ہوں گے، اور الفاظ ہوتے ہیں حروف کا مجموعہ. اور جب حروف ملتے ہیں تو ان کے ساتھ حرکات لگتی ہیں تو پھر وہ لفظ بنتا ہے. کوئی نہ کوئی حرکت ہوگی ہر حرف پہ. ٹھیک ہے، کوئی ساکن بھی بغیر حرکت کے بھی ہو سکتا ہے. عام طور پر حمزہ ہوتا ہے جو جب بغیر حرکت کے ہوتا ہے تو وہ الف ہوتا ہے. لیکن زیادہ تر کیسز میں یہی ہے کہ جتنے بھی کسی لفظ میں حروف ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ہوتی ہے. ابھی آپ دیکھیے، جیسے یہ نظر آ رہا ہے آپ کو کہ 2 لائنیں ہیں اور ان میں 5 الفاظ لکھے ہوئے ہیں. ان کے اوپر سب کے اوپر فتحہ یعنی زبر کا نشان لگا ہوا ہے، یعنی رازا کا ہے. اور اسی طرح باقی ہیں. ان کی تفصیل ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ہم نے کیسے کرنا ہے. یہ وہی حروف الفاظ جو پچھلے آپ کو پیج پہ نظر آ رہے تھے، ان کی تفصیل یہاں دی ہوئی ہے. آپ دیکھیے مثلا پہلا کیا ہے؟ را اور زا اور کا. یہ 3 حروف ہیں اور ان کے اوپر کیا ہے؟ تینوں کے اوپر زبر ہے. تو ہم اس کے ہجے کیسے کریں گے؟ را، را زبر را. اس کو اگر میں کلر چینج کر لوں ایسے، یہ دیکھیے را زبر را، پھر زا زبر زا، تو ہوا رازا. ان دونوں کو اگر ہم کاف کو بھی فی الحال چھوڑ دیں تو ہم کیا پڑھیں گے؟ را زبر را، زا زبر زا، رازا. را یا زا دونوں کو، کسی ایک کو یا دونوں کو لمبا نہیں کرنا. را زا، پھر آگے کاف زبر کا. تو اب تینوں کو ملا کے کیا بنا؟ را زا کا. اور ملا کے پڑھیں گے تو کیا بنے گا؟ رازا کا. لمبا نہیں کرنا کسی کو، تینوں کو ایک ایک حرکت دینی ہے. رازا کا. اچھا، یہ چیز آپ کو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو عجیب سا بھی لگ رہا ہو کہ یہ تو بالکل بچوں والی بات ہے، یہ تو ہمیں آتی ہے، یہ کیوں اتنا زیادہ اس پہ ٹائم لگا رہے ہیں، یا ہمیں یہ پڑھانے کی ضرورت ہی کیا ہے، کیوں نہ ہم ڈائریکٹ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں. وہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر کلاس کے اندر فرض کیا آدھے لوگ ایسے ہیں، یا ایون فرض کیا 10% بھی ایسے ہیں کہ جن لوگوں کو یہ ضرورت ہے سیکھنے کی، تو ان کے ساتھ پھر زیادتی ہو جائے گی کہ اگر ہم ان کو یہ چیزیں سکھائے بغیر ڈائریکٹ آگے چلے جائیں. وہ بڑا آسان ہے میرے لیے کہ میں 5-4 کلاسز میں تجوید کا کورس مکمل کر دوں. لیکن ہم نے اصل میں جو لوگ بالکل یہ تصور کرنا ہے، ازیوم کرنا ہے، اللہ کرے سارے کے سارے آپ جانتے ہو یہ چیزیں، لیکن اگر فرض کیا 1-2 پارٹیسپینٹس بھی ایسے ہیں جو ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں، تو ہم نے ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو جو لوگ ان چیزوں کو اچھی طریقے سے 100% جانتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کریں اور اس کو نیکی سمجھ کے اس کے ساتھ ساتھ چلیں. آپ کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا کہ آپ نے صبر کیا اور ساتھ ساتھ پڑھیں گے. تو ہیں تو یہ قرآن پاک کے الفاظ. اچھا جی، اس کے بعد آپ اگلی لائن میں آ جائیں. اس میں کیا ہے جی؟ زا ہے، را ہے اور عین ہے. تو زا زبر زا، را زبر را، تو کیا بنا؟ زارا. اور پھر عین زبر آ، تو مل کے کیا بنا؟ زارا آ، زارا آ. تینوں کو ایک تو اب یہاں دیکھیے زا ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ زال بھی نہیں ہے، یہ دعاد بھی نہیں ہے، یہ زوا بھی نہیں ہے، یہ ہے زا. اور را کا تو مسئلہ نہیں ہے، را تو ہم صحیح الحمدللہ ادا کرتے ہیں. اس کے بعد ہے عین.
یہ اب عین کی آواز نکالنی ہے، حمزہ کی نہیں نکالنی. اس کو زارا آ نہیں کہنا، اس کو کہنا ہے زارا آ، عین کی آواز نکلے. کوشش کم از کم ضرور کرنی ہے تاکہ پریکٹس کرتے کرتے یہ صحیح ہو جائے گا. انشاءاللہ آپ کی امپروومنٹ ہو جائے گی اگر کسی کو نہیں آتا تو، لیکن کوشش کرتے رہنا ہے ساتھ ساتھ. تو یہ کیا بنا؟ زارا آ. اس کے بعد تیسری لائن میں دیکھیے، خا زبر خا، را زبر را، تو کیا بنا؟ خارا. پھر جیم زبر جا، تو کیا بنا؟ خاراجا، خاراجا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آ جائیے اگلی لائن پہ. اس میں 3 حروف ہیں، عین، با اور دال، تینوں پہ زبر ہے. تو کیا پڑھیں گے ہم؟ عین زبر آ، با زبر با. تو ان دونوں کو ملا کے کیا بنا؟ آبا. آبا نہیں کہنا اس کو، یعنی حمزہ کی آواز نہ نکلے، عین کی نکلے، آبا. پھر دال کا اس کے ساتھ میں لائیں تو کیا کریں گے؟ دال زبر دا، تو کیا بنا؟ آبادا، آبادا. یعنی اگر ہم اس کو حمزہ پڑھ لیں گے تو یہ بنے گا آبادا. ٹھیک ہے. یہ میں ساتھ ساتھ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ غلطی ہم کرتے ہیں. تو یہ ہے آبادا، یہ آبادا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے اس صورت میں. اچھا جی، اب آپ آ جائیے، اس میں آخری لائن میں دیا ہوا ہے نون، صاد اور را. اب یہاں پہ مسئلہ کیا ہے؟ صاد کا. اس کو سین کی طرح یا سا کی طرح نہیں پڑھنا، اس کو صاد پڑھنا جو ہم نے سیکھا ہے مخرج کے ساتھ. تو یہ کیا بنا جی؟ نون زبر نا، صاد زبر سو اور ناسا بن گیا. پھر را زبر را، تو کیا بنا؟ ناسورا، ناسارا. ٹھیک ہے. یعنی اگر ہم اس کو سین کی طرح بولیں گے تو یہ بن جائے گا ناسارا. تو سین کی آواز اور ہے، صاد کی آواز اور ہے، تو ناسورا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ ہماری بات ہوگی زبر یا فتحہ کی. اب آپ آگے چلیے جی، کسرہ کی بات کرتے ہیں، یعنی زیر. زیر کو کیا کہتے ہیں؟ کسرہ. یہ عربی کا لفظ ہے. تو کسرہ کی آواز جو ہے وہ نیچے جاتی ہے، جیسے ہے نا آ، با، تا، اوپر کو آواز اٹھ رہی ہے. تو اسی طرح جب زیر ہوگی کسی حرف کے نیچے، یعنی کسرہ ہوگا، تو وہ آواز نیچے کو جائے گی، ای، بی، سی، کی. یہ اس طرح سے نیچے کو آواز جائے گی. لیکن لمبی آواز یہ بھی نہیں کرنی، ایک حرکت ہی دینی ہے. حمزہ زیر ای، ای ایسے کیا تو وہ غلط ہو جائے گا، وہ کچھ اور بن جائے گا. اس کو ایک حرکت دینی ہے. اچھا، اور دوسری بات، میں پہلے شروع میں تعارف میں بھی آپ کو ایک چیز سمجھانے کے لیے، اہمیت واضح کرنے کے لیے کہا تھا کہ ایک ہی آواز نہ آئے. جیسے ہم عام طور پہ اردو میں کہتے ہیں نا بے زیر بے، یہ عربی میں نہیں چلے گا. خاص طور پہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے. تو یہ ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے الفابیٹس ہیں نا، ان میں سے جن کی آواز اے والی ہے نا، ان کو آپ نے آ کی آواز کر لینی. جیسے بے کو ہم کہیں گے با، تے کو کہیں گے تا، سے کو کہیں گے سا. ٹھیک ہے. جن کی آواز اے سے اے پہ اینڈ ہو رہی ہے، وہ جتنے بھی ہیں، مثلا حمزہ ہے، اس میں ایسا نہیں ہے، جیم میں نہیں ہے، نون میں نہیں ہے، لام میں نہیں ہے، میم میں نہیں ہے. جن کے آخر میں ایک ہی آواز ہم آتی ہے نا اردو حروف پڑھتے ہوئے، تو ان کو آ، یعنی با، تا، تا، ہا، یہ کہتے ہیں نا ہم، تو ہا. ٹھیک ہے. خے کہتے ہیں تو خا. جس میں آخر میں اے آ رہا ہے اس کو آ کرتے ہیں پڑھتے ہوئے، یعنی خالی حروف کا نام لیتے ہوئے. اور جب زیر لگے گی تو اس کی آواز اے کی بجائے ای نکالنی ہے. ای لمبا بھی نہ ہو لیکن اے بھی نہ ہو. یعنی اگر آپ انگلش کے حساب سے دیکھ لیں تو آپ نے، یعنی جو اے ساؤنڈ ہے نا، اس کو آپ نے ای ساؤنڈ میں چینج کر دینا ہے. ٹھیک ہے. اس میں پرابلم کیا ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ اردو میں اور انگلش دونوں زبانیں ہمیں عام طور پر آتی ہیں، ورنہ اردو تو آتی ہیں. تو اس میں کیا ہے کہ ہمارے بہت سے الفاظ ہیں، جیسے ایک ہے، نیک ہے، ٹیک ہے، بیک ہے، شیک ہے، اس طرح کے الفاظ ہیں. عربی میں یہ نہیں ہے. تو ہماری زبان پہ وہ الفاظ چڑھے ہوئے ہیں، تو ہم اس کو عربی پڑھتے ہوئے یا قرآن پاک پڑھتے ہوئے بھی اس لہجے میں پڑھتے ہیں، جو کہ غلط ہے. ان چیزوں کو ہم نے دور کرنا ہے، ان خامیوں پر قابو پانا ہے. کیسے؟ ایک ہی آواز کو ای میں بدلنا ہے. اب یہ کسرہ کے ساتھ جب ہم ان حروف کو ادا کریں گے تو کیسے کریں گے؟ حمزہ زیر ای، با زیر بی. یہ ابھی تفصیل اس کی اگلے پیج پہ ہے، ہم دیکھتے ہیں اس کو 1 بائی 1 ساروں کو ادا کرتے ہیں. یہ سارے حروف کسرہ کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں. اب ان کو ادا کیسے کرنا ہے؟ جیسے یہ آپ دیکھیے، آپ کے سامنے آ رہا ہے
حمزہ پہلے زبر والی بات کی نا ہم نے, حمزہ زبر آ, تو اب حمزہ زیر ای, اس کو ای ایسے کریں گے تو غلط ہے, ای بس اے کر کر, اور با زیر بی, تا زیر تی, سا زیر سی, اس کو کسرہ بھی کہیں گے ہم تاکہ آپ کی زبان پہ یہ چڑھ جائے یہ الفاظ جو عربی کے, ہم کہیں گے حمزہ کسرہ ای, با کسرہ بی, تا کسرہ تی, سا کسرہ سی, لیکن امپورٹنٹ کیا ہے, ای بی سی سی, آواز ایسی نکلنی چاہیے. ٹھیک ہے, اس طرح سے یہ پورے کے پورے جو ہمارے ہیں 28 حروف, یہ سارے کے سارے آپ نے اسی آواز میں پریکٹس کرنی ہے اپنے طور پر. اچھا آگے کیا ہے جی, اب ہم نے جس طرح سے فتح یعنی زبر والا معاملہ کیا تھا نا, اسی طرح زیر والے میں دیکھیں یہ حروف لکھے ہوئے ہیں, تین حروف والے عام طور پر ہیں, 2 والے بھی ہیں, تو ان کے حروف کو ملا کے الفاظ بنائے گئے. تو اب سب جتنے بھی الفاظ ہیں یہ ان میں حرکات لگی ہوئی ہیں, کوئی زیر لگی ہوئی ہے, کوئی زبر لگی ہوئی ہے, یعنی چونکہ ہم زبر کی بات پہلے کر چکے ہیں یعنی فتح کی, تو اب اس کا بھی استعمال اس میں ہے. تو اس کو ہم نے اب ملا کے کیسے پڑھنا ہے, کیونکہ جب زبر ہوگی الگ تو اس کی پریکٹس کرنے سے ہمیں سمجھ آ جائے گی, زیر کی الگ پریکٹس کرنے سے اس کی سمجھ آ جائے گی, پیش کی الگ پریکٹس کرنے سے اس کی سمجھ آ جائے گی. لیکن جب کسی ایک لفظ میں یہ تینوں حرکات اکٹھی آئیں گی نا, کسی ایک حرف پہ کوئی ہوگی, کسی دوسرے حرف پہ دوسری ہوگی, تو پھر تھوڑا مشکل ہے. تو اس کے لیے پریکٹس کرنی پڑے گی تاکہ ہم صحیح ادائیگی کریں. اس کو آپ دیکھیے, یہی الفاظ آپ آگے ملیں گے, یہ دیکھیے ان کو ہجوں کے ساتھ مشق کریں گے تو کیسے کریں گے جی, یہ دیکھیے پہلی لائن میں ہے حمزہ اور با اور لام, اور تینوں کے نیچے کسرہ ہے یعنی زیر ہے. تو اب حمزہ زیر ای, با زیر بی اور لام زیر لی, تو کیا بنا, ای بی لی. اس کو اے بے لے نہیں پڑھنا, اگر کوئی پڑھتا ہے اس طرح سے پہلے تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اب کے بعد نہیں پڑھنا ایسے, اس کو پڑھنا ای بی لی, ای بی لی. یعنی اگر کسی کو مشکل ہے, اس کی زبان پہ غلط طریقے سے یہ چڑھا ہوا ہے, تو وہ اس پہ زیادہ ٹائم لگائے, زیادہ محنت کرے تاکہ اس کو درست کر سکے. ٹھیک ہے, اس کو یعنی آپ الگ الگ پہلے کریں, ای بی لی, اس کے بعد ملائیں ای بی لی. ای بی لی چاہے آپ کو 10 دفعہ کہنا پڑے, 100 دفعہ کہنا پڑے, جب تک صحیح الفاظ آپ کی زبان سے ادا نہ ہو کوشش کرتے رہیں. جتنی کوشش زیادہ کریں گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام سیکھنے میں جتنا ٹائم لگائیں گے, جتنی محنت کریں گے, اس کا بے انتہا اجر ہے, اور یہ آئندہ کے لیے پھر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا پڑھنا اس کو. اچھا جی, اس کے بعد اگلی لائن میں دیکھیے را, دال اور فا ہے, لیکن یہ سب کے نیچے کسرہ یا زیر نہیں ہے, بلکہ را کے اوپر فتح ہے, دال کے نیچے کسرہ ہے, اور فا کے اوپر پھر فتح ہے. تو اب ان کو دیکھیے ہم کیسے پڑھیں گے, را زبر را, دال زیر دی, اور را دونوں کو ملا کے پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا, را دی, اور فا زبر فا, تو کیا بنا, تینوں کو ملا کے را دی فا. پہلے اوپر بھی زبر ہے, آخری اوپر بھی زبر ہے, لیکن درمیان والے حرف کے نیچے زیر ہے, تو را دی فا. تو تینوں کو ملا کے پڑھیں گے جلدی سے اگر, تو کیا بنے گا, را دی فا. ان تینوں میں کسی بھی حرف کو لمبا نہیں کرنا, ایک ایک حرکت دینی ہے. تو را دی فا, را دی فا, یا را دی فا, یا را دی فا, یہ تینوں غلط ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, لمبا کسی نے کو نہیں کرنا. تو تینوں کو ایک ایک حرکت دے کے پڑھیں گے, کیا بنے گا, رادیفا. آگے آپ آ جائیے جی, ہا میم دال. اس میں ایک تو احتیاط یہ کہ یہ ہا ہے, یہ ہا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہا تو ہم صحیح ادا کرتے ہیں, لیکن ہا یہ والی جو ہے نا, اس پہ محنت کرنی ہے. اگر کسی کو اس کو ادا کرنا صحیح نہیں آتا, پہلے وہ غلط پڑھتا رہا ہے, دونوں کو ایک طرح سے پڑھتا رہا ہے, تو اب کوشش کرے یہ ہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہوگا جی, ہا زبر ہا, میم زیر می, اور ہمی, اس کے بعد دال زبر دا, تو کیا بنا, حمیدہ. حمیدہ ہم پڑھتے ہیں نا, سمیع اللہ لمن حمیدہ. ٹھیک ہے, نماز میں آتا ہے نا, جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں, سمیع اللہ لمن حمیدہ. یہ وہی ہے حمیدہ. اس میں ویسے آخر میں وہ ہا بھی آتی ہے, لیکن یہ اس کا حصہ ہے, حمیدہ.
وہ حمیدہ ہے اصل میں، جو ہم قرآن جو نماز میں پڑھتے ہیں، تو یہ ہے حمیدہ۔ اچھا جی، اس کے بعد آ جائیے جناب اگلی لائن پہ، شین ہا اور دال، یہ اب ہا ہے، یہ ہمیں ایشو نہیں ہے، یہ ہم صحیح پڑھتے ہیں ہا۔ تو شین کے اوپر زبر ہے، ہا کے نیچے زیر ہے، دال کے اوپر زبر ہے، تو کیا بنا؟ شین زبر شاہ، ہا زر ہی، دال زبر دا، تو کیا بنا؟ شاہیدہ۔ اسی طرح اگلا کیا ہے جی؟ با کے اوپر زبر ہے، خا کے نیچے زیر ہے، لام کے اوپر زبر ہے، با زبر با، خا زر خی، لام زبر لا، باخیلا، باخیلا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہو گئی بات کسرہ یعنی زیر کی۔ اب جو تیسری حرکت ہے وہ ہے دمہ، جس کو ہم پیش کہتے ہیں، تو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ دمہ، ضاد میم اور یہ گولتا ہے، یہ ہے دمتن۔ یہ ابھی اگر جو ساتھی ہمارے آگے اگلا کورس جو عربی گرامر کا ہے اس میں شامل ہوں گے نا، یہ چیزیں وہاں جا کے زیادہ واضح ہوں گی، کیونکہ کسی لفظ کی کنسٹرکشن کیسے ہوتی ہے، وہ کیسے بنتا ہے، اس میں تبدیلی کیسے آتی ہے، یہ گرامر سے متعلق ہے۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں تجوید کی۔ تجوید میں گرامر کی بات نہیں ہے، یہ صرف ادائیگی ہے کہ کون سا لفظ ادا کیسے ہونا ہے۔ تو یہ دمتن ہوتا ہے پورا لفظ، لیکن جب ہم وہاں رک جاتے ہیں آخر میں تو حرکت اس کی گر جاتی، کوئی بھی لفظ ہو، تو یہ کیا ہے؟ دمہ۔ تو یہ وہی ہے جو ہم اردو میں پیش کہتے ہیں جس کو۔ اچھا، اب اس کی مشق کیسے ہوگی جی؟ دمہ کی آواز بھی زبر کی طرح یعنی فتح کی طرح آگے کو جاتی ہے، یعنی اگر حمزہ کے اوپر دمہ ہے تو ہم کہیں گے او، ٹھیک ہے؟ زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے اور زبر اور پیش کی آواز آگے یعنی اوپر کو جاتی ہے۔ اب ہم پیش یعنی دمہ کا استعمال کریں گے اور پھر ہجے کے ساتھ اور ہجے کے بغیر پڑھنے کی مشق کریں گے۔ اب یہ آپ حروف دیکھ رہے ہیں، وہی والے حروف تہجی جو حروف الہجا ہیں ہمارے عربی کے جو الفابیٹس ہیں، ان کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دمہ کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں، کچھ یہاں لکھے ہوئے ہیں اور کچھ باقی یہ اگلے پیج پہ لکھے ہوئے ہیں، اور اب ہم نے ان کی ادائیگی سیکھنی کہ کیسے ہوگا۔ تو آپ دیکھیے کہ اگر ہم حمزہ کی بات کریں تو یہ کیا ہوگا؟ حمزہ دمہ او، یعنی یہ تو ہو گیا الف، لیکن جب اس کے اوپر حرکت آئے گی تو یہ حمزہ کہلائے گا، تو ہم کہیں گے حمزہ دمہ او، یا الف پیش او بھی کہہ سکتے ہیں، الف پیش او۔ اصل چیز کیا ہے؟ ادائیگی آخر میں آپ کی آواز کیا نکل رہی ہے، یہ او ہے، او غلط ہوگا، او بھی غلط ہوگا۔ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا نا کسرہ یا زیر کی بات، جہاں میں نے کہا تھا کہ او، اس کو او کی آواز کو ای میں بدلنا ہے، تو یہاں ہم نے نہیں، اس میں ہم نے کیا کہا؟ اے کی آواز کو ای میں بدلنا ہے، یعنی جب زیر کی بات ہوگی تو ہم کیا عام طور پہ کیا کہتے ہیں؟ بے، تے، سے، یعنی اے کی آواز لگا رہے ہیں، لیکن وہ اصل میں کیا ہے؟ ای ہے، بی، تی، سی، تو اے کی آواز کو ای میں کنورٹ کر دینا ہے۔ اب ہم نے اگر پہلے صحیح نہیں ادا کر رہے تو جب پیش کی بات ہوگی یعنی دمہ کی بات ہوگی تو تب ہم نے او کی آواز کو یو کی آواز میں بدلنا ہے۔ یہ بھی ہمارے ہاں پرابلم ہے اردو اور انگلش میں کہ او والے الفاظ بہت سے ہم ادا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں شور، مور، توڑ، گول، ٹھیک ہے، ڈھول، اس طرح کی آواز ہے نا۔ اسی طرح انگلش میں بھی مور، کور، ٹھیک ہے، ڈور، اس طرح کی آوازیں چونکہ اردو اور انگلش دونوں میں، اور ان زبانوں کے ہم ایکسپرٹ ہیں۔ اردو تو خیر ہماری اپنی زبان ہے، وہ تو ہم نے بولنی ہے، لیکن انگلش بھی زیادہ تر ہم میں سے جانتے ہیں۔ تو ان دو زبانوں کی جو ادائیگی ہے اس کا انفلوئنس ہے، اس کا اثر ہے ہم پہ، اور وہ اثر قرآن پاک کی ادائیگی تک بھی خدا نخواستہ وہ بدقسمتی سے چلا جاتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں یہ غلطیاں ہوتی ہیں جو کہ ہم نے دور کرنی ہے اس کورس کو کرتے ہوئے۔ تو جس طرح سے اے کی آواز کو ای میں بدلنا ہے، اسی طرح او کی آواز کو یو میں بدلنا ہے، یعنی او، اس کو الف پیش او نہیں کہنا، با پیش بو نہیں کہنا، تا پیش تو نہیں کہنا، کیا کہنا ہے؟ حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو، یعنی او کی بجائے او۔ میں پھر وہی مثال دوں گا، الحمدو، ہم کیا کرتے ہیں؟ الحمدو، الحمدو نہیں کہنا، اب آج کے بعد آپ نے کہنا ہے الحمدو، دو ایسا بھی نہیں کہنا، وہ بھی غلط ہو جائے گا، وہ ظاہر ایک مد ہے جو آگے جا کے ہم پڑھیں گے۔ صرف ایک حرکت دینی ہے لیکن او کی آواز نکلے گی، الحمدو،
للہ ہی، یہ جو ہا کے نیچے زیر ہے نا للہ ہی، تو اس کو ہے نہیں کہنا، الحمد للہ ہے۔ جو اس طرح سے پڑھتے ہیں اب تک جو پڑھا ہے بغیر جانے ہوئے انجانے میں وہ کوئی بات نہیں، لیکن آج کے بعد ہم نے ان چیزوں پہ قابو پانا ہے۔ الحمد للہ ہی، ٹھیک ہے، زیر کے ساتھ یعنی کسرہ کے ساتھ ہی، ای کی آواز آئے، اور جب پیش یا دمہ ہو تو اس کی او کی آواز آئے، تو حمزہ دمہ او، با دمہ بو، تا دمہ تو، سا دمہ سو، اور اسی طرح یا تک جتنے بھی حروف ہیں ان کو او کی آواز کے ساتھ آپ نے پریکٹس کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے حروف کو ملا کر یہ جو الفاظ لکھے گئے ہیں ان کے اوپر زیادہ تر دمہ لگا ہوا ہے، لیکن کہیں پہ یہ جزم بھی ہے، کہیں پہ زبر بھی ہے، کہیں پہ زیر بھی ہے۔ اب ان کو آپ ون بائی ون اگر ہم دیکھیں تو یہ ان کو ہجے کر کے کیسے پڑھیں گے، یہ دیکھیے جی، مثلاً یہ پہلی لائن میں آپ دیکھیے واو پیش وو، ہا پیش ہو، وہ ہو، اور شین پیش شو، تو کیا لفظ بنا، وہ ہو شو۔ اچھا، یہ ہا کے بعد واو ہے اور اس کے اوپر ہے جزم، یہ والا جو حصہ ہے، تو اس کو آپ لمبا کریں گے ہو۔ جب یہ ویسے آگے جا کے ہم مد والے چیپٹر میں پڑھیں گے کہ یہ کیسے ہوتا ہے، لیکن یہ ہا کے اوپر خالی پیش ہوتا نا تو پھر تو ہوتا وہ ہو شو، ہا کو ہم لمبا نہیں کرتے، لیکن اب ہا کے بعد واو ہے جو کہ ساکن ہے، تو اس کو ہم کیا کریں گے، واو پیش وو اور ہا واو پیش ہو، ہا کے ساتھ واو بھی ہے تو یہ بن جائے گا ہو۔ ابھی میں جو منع کر رہا تھا نا کہ لمبا نہیں کرنا، وہ اس وجہ سے ہے کہ جب ایسی صورتیں ہوگی تو پھر لمبا کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم اس بغیر واو کے بھی لمبا پڑھیں گے تو پھر ان دونوں میں فرق نہیں رہے گا۔ تو اب واو کو تو پڑھنا ہے وہ، لیکن ہا کو پڑھنا ہے ہو، اس کو 2 حرکت تک لمبا کرنا ہے کیونکہ آگے واو ساکن ہے، اور پھر شین اکیلا ہے تو اس کے اوپر پھر ایک پیش ہے تو اس کو بھی 1 حرکت دینی ہے، تو وہ ہو شو۔ آپ یہاں فرق دیکھیے، یہ واو جو ہے اس کو 1 حرکت دینی ہے، شین کو بھی 1 حرکت دینی ہے، لیکن ہا کو 2 حرکت دینی ہے، یہ 2 حرکت ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد واو ساکن ہے، تو یہ پڑھا جائے گا وہ ہو شو۔ اچھا، اگلی لائن دیکھیے، صاد اور الف اور دال۔ اب صاد، اچھا نہیں، یہ الف دال نہیں ہے، ایکچولی صاد ہا اور فا ہے، یہ ویسے صاد لکھا ہوا ہے، تو صاد پیش سو، پھر ہا پیش ہو، سوہو، اور فا پیش فو، تو یہ تینوں حروف کے اوپر صرف دمہ ہے یعنی پیش ہے، تو لہذا تینوں کو 1 حرکت دیں گے او کی آواز کے ساتھ، تو کیا بنے گا، سوہو فو، سوہو فو۔ آگے دیکھیے یہ والا لفظ آ گیا، اس میں کیا ہے جی، یا نون پیش یون۔ اب یہ ایک نئی چیز ہے کہ نون ساکن ہے تو ہم کیا پڑھیں گے، یا نون پیش یون، اور فا کے اوپر زبر ہے تو یہ پڑھا جائے گا فا زبر فا، تو یہ کیا بنا، یون، اور فا کے اوپر زبر ڈالنے سے تینوں کو ملا کے جب پڑھیں گے تو کیا بنے گا، یونفا، اور خا پیش خو تو کیا بنا، یونفخو، یونفخو۔ یہ ویسے نون ساکن کے قواعد بہت تفصیل سے ہیں، اس کا بھی ایک الگ چیپٹر ہے، ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے کہ نون ساکن کس صورت میں کیسے پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ ایکچولی یہاں جو ہے نا، ابھی ہم اس پہ زور نہیں دیں گے، فی الحال آپ اتنا سمجھ لیں یونفخو، لیکن یہ اس کا چونکہ اخفا ہوتا ہے ایسی صورت میں، لیکن ابھی اس کا موقع نہیں ہے اس کو تفصیل بیان کرنے کا، وہ جب ہم چیپٹر پڑھیں گے نا تو اس میں پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسی صورت میں اس کو لمبا کیوں کرتے ہیں۔ ایکچولی جو دیا گیا نا لفظ، اس کو پڑھنا چاہیے یونفخو۔ اب یہ جو نون کا اخفا کیا ہے نا، یہ ایک خاص وجہ سے ہے، تو وہ ہم اس کے متعلقہ چیپٹر کو پڑھتے ہوئے تفصیل سے پڑھیں گے۔ اسی طرح اگلے لفظ میں بھی اور اس سے اگلے میں بھی کچھ ایسی چیزیں آ رہی ہیں ساکن والی، تو بہرحال یہ میم پیش میم نون پیش من، زا زال زیر زی، اور را پیش رو، تو یہ کیا بنا، منذرو، پھر نون خا پیش نخ، اور را زیر ری، اور جیم پیش جو، تو یہ کیا بنا، نخ ری جو۔ تو یہ ہمارا زبر یعنی فتح، زیر یعنی کسرہ، اور پیش یعنی دمہ، ان کا استعمال بتایا گیا ہے ان پچھلے
دو تین جو پیجز ہیں اس کے اندر اور پھر حروف کے اوپر یہ والی حرکات لگا کے ان کی پریکٹس کی گئی ہے. تو اس طرح سے یہ تینوں ہماری چیزیں کور ہوگی. اور یہ جو جزم ہے وہ ساتھ ساتھ جیسے ابھی یہ آپ کے سامنے ہے نا ینفخو, اس میں نون ساکن ہے, پھر منذرو میں بھی نون ساکن ہے, اور نخرجو میں خا ساکن ہے, تو یہ اس کے اوپر جزم ہے, اس کا بھی استعمال آ گیا, لیکن اس کی تفصیل آگے ہم ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں گے. تو اس کے بعد یہ ایک ہمارے پاس مشق دی گئی ہے. اچھا بس یہ آخری چیز ہے آج کے لیسن کی. اس میں ویسے تو میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں, لیکن یہ مشق کا مطلب ہے یہ آپ کے ذمہ ہے. آپ کو میں نے جتنی تفصیل سے ساری چیز بتائی ہے, اب آپ نے اس چیز کو اپلائی کرتے ہوئے یہ مشق کرنی ہے. آپ کے ذمہ کام کیا ہے کہ یہ والا جو حصہ ہے نا, یہ مشق والا حصہ, اس میں کتنے ہیں ٹوٹل 9 الفاظ ہیں صرف, کچھ زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں ہے. ان 9 الفاظ کو آپ نے کسی پیج پہ لکھنا ہے. جیسے یہ اوپر نہیں ہم نے ہجے کیے ہیں, زبر زیر پیش کے الگ الگ بھی اور ملا کے بھی, تو یہ آپ نے ایک تو اس طرح اس کے ہجے لکھنے ہیں. دوسرا کوشش کریں کہ ان کی آواز ریکارڈ کر کے آڈیو کلپ بنائیں. تو مجھے آپ گروپ میں تو نہیں, مجھے آپ انڈیویجول میرے نمبر پہ, گروپ کے اندر میرا نام موجود ہے, میرا نمبر موجود ہے ایڈمن کے طور پر, آپ نے مجھے یہ ہوم ورک کر کے بھیجنا ہے. تو یہ یعنی آج تیسری یا چوتھی کلاس ہے ہماری, یہ پہلی دفعہ ہوم ورک آیا ہے. یا آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ نے کلاس شروع کی تھی یا یہ کلاس جب جوائن کی تھی تو آپ نے ایک کمٹمنٹ کی تھی کہ صرف کلاس ہی نہیں, 2 ہفتے میں 2 کلاسز کے علاوہ بھی ٹائم نکالنا ہے آپ نے اس کے اوپر محنت کرنے کے لیے. تو یہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ نے اس مشق کو کرنا ہے. بہت آسان ہے, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. جیسا آپ سے ہو سکے, امید ہے آپ سب اچھا کریں گے, لیکن جتنی آپ میں استطاعت ہو, جتنا آپ اچھے سے اچھا کر سکیں کریں, کوشش کریں آپ, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. تو میں ویسے آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے. جیسے یہ پہلا ہے نا, آپ نے لکھنا ہے جی پہلے شروع میں یہ لفظ لکھنا ہے ایسے ہی. اس کے بعد کیا کرنا ہے, جیم زبر جا, عین زبر آ, اور لام زبر لا, اور مل کے کیا بنا جعلا. ٹھیک ہے, یہ آپ نے ایک لائن میں یہ لکھ دینا ہے. دوسری لائن میں پھر حمزہ زبر آ, خا زبر خا, زال زبر زا, تو کیا بن جائے گا آخازا. پھر اسی طرح سین زبر سا, جیم زبر جا, دال زبر دا, تو کیا بن جائے گا ساجادہ. پھر آپ یہ زیر والا لے لیں, حمزہ زیر ای, با زیر بی, لام زیر لی, تو کیا بنا ای بی لی. اب آپ یہ دیکھیے یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے, حمزہ زیر ای اور زال الف زبر زا. یہ اوپر والی جو ہم نے پریکٹس کی نا اس میں یہ چیز نہیں تھی. یہ جب آخر میں الف ساکن ہو نا تو یہ پھر اس کی اپنی آواز نہیں ہوتی, بلکہ جو اس سے پیچھے حرف ہوتا ہے اس کی آواز کو لمبا کر دیتے ہیں. جیسے یہاں پہ ہے نا یہ زال ہے, تو زال کے اوپر زبر ہے اور آگے حمزہ ہے, الف ہے, بلکہ یہ چونکہ خالی ہے نا اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں, تو اس کو الف کہیں گے. پہلے والا حمزہ ہے, حمزہ زیری زال الف زبر زا, یہ 2 حرکت تک کھینچیں گے تو یہ پڑا جائے گا اذا. ٹھیک ہے, اس کو لمبا کریں گے 2 حرکت تک. پھر یہ حمزہ نون زیر ان, پھر یہ اچھا اس میں چونکہ مکس ہے, فا کے اوپر پیش ہے, عین کے نیچے زیر ہے, اور لام کے اوپر زبر ہے, تو یہ کیا بنے گا فوئیلا فوئیلا. پھر آگے قتیلا, پھر فجورا. یہ اب واو جو ساکن ہے نا اس کی وجہ سے یہ 2 حرکت دی جائیں گی اس کو فجورا. ٹھیک ہے, یہ میں نے آپ کو بتا بھی دیا ہے. کوشش کریں آپ کے زبر کی بجائے فتحہ لکھیں یا بولیں, اور زیر کی بجائے کسرہ, اور پیش کی بجائے دمہ, تاکہ آپ کو پریکٹس ہو جائے, کیونکہ یہ نئے الفاظ ہیں آپ کے لیے, تو جتنا زیادہ استعمال کریں گے آپ کو ان کی عادت ہو جائے گی کہنے کی. تو یہ مشق ہے آپ کے ذمہ, کوشش کریں اس کو ضرور کریں. غلطی ہو جائے کوئی مشکل نہیں, کیونکہ غلطیوں سے ہم نے سیکھنا ہے. یہ کورس آپ پرفیکٹ ہوتے تو آپ اس کو جوائن ہی کیوں کرتے, آپ نے جوائن کیا سیکھنے کے لیے, تو اس لیے اگر آپ اس میں جتنی مرضی غلطیاں کریں گے کوئی مشکل نہیں ہے. تو لہٰذا آپ نے انشاءاللہ اس کو کر کے جتنا اچھا سے اچھا ہو سکے اپنی کوشش کرنی ہے, اور یہ مجھے آپ نے واٹس ایپ کرنا ہے اگلی کلاس سے پہلے, آج کر دیں, کل کر دیں, اگلی کلاس سے پہلے کر دیں. اچھا جی, اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی کلاس ہو گئی پوری. آج ذرا لمبی ہوئی کلاس, اس کی 2 وجوہات تھیں. ایک تو ہمارا چونکہ پہلی جو کلاس پچھلی تھی میں نے اس کو تھوڑا سا ریوائز کیا,
تاکہ آپ کو وہ تھوڑا سا ذہن میں جو ہے نا وہ تازہ ہو جائے. پلس یہ کہ آج کی کلاس تھوڑی سی ڈیٹیل میں تھی کیونکہ ہم نے حرکات کو سیکھا اور اس میں چونکہ پریکٹس کی ہے ہم نے مختلف الفاظ کے ساتھ, تو میں نے بیچ میں چھوڑنے کی بجائے سارے کوشش کی کہ ہر لائن ہر لفظ آپ کو ادا کر کے بتاؤں, تاکہ آپ میں سے وہ لوگ خاص طور پہ جو ان چیزوں سے زیادہ واقف نہیں ہیں یا وہ اس کو خدا نخواستہ اگر انجانے میں غلط پڑتے ہیں تو تاکہ ان کی صحیح رہنمائی ہو سکے اور پھر وہ آئندہ کے لیے اپنے آپ کو صحیح پڑھنے کے قابل بنا سکیں. تو اس لیے تھوڑی کلاس لمبی ہوئی ہے لیکن پھر بھی ہم نے 1 گھنٹے میں الحمدللہ پوری کر لی ہے, جو کہ ہمارا طے شدہ ٹائم ہے. لیکن ابھی میں موجود ہوں, اگر آپ کا کوئی کوشچن ہو تو وہ آپ کرنا چاہیں تو آپ اپنا ہاتھ کھڑا کر دیں, میں آپ کا مائک کھول دوں گا اور آپ پوچھ سکتے ہیں. کسی کا کوئی سوال ہے تو بلا تکلف آپ پوچھ سکتے ہیں. اگر کوئی لکھ کے کرنا چاہے تو وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن وہ اگر آپ کی پارٹیسپیشن ہوگی نا اس طرح تھوڑا سا مجھے بھی احساس ہوگا کہ آپ لوگ اس میں یعنی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور انٹرسٹ لے رہے ہیں اور پوری توجہ دے رہے ہیں. تھوڑا سا آپ کوشش کریں بولنے کی, اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی اشکال ہے, کوئی مشکل ہے, کوئی آپ کو لگتا ہے کہ جی نہیں یہ چیز ہمیں نہیں صحیح سمجھ آئی, تو وہ کوئی مسئلہ نہیں. ہم نے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں لینا, یہ کورس پورا کرنے کے بعد آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملنا, آپ کو صرف علم ملنا ہے جتنا مل سکے, اور آپ کو قرآن پاک پڑھنے میں ہیلپ مل رہی ہے. تو ہم نے اس کو بھاگنا نہیں ہے, نہ ہی ہمارا کوئی خاص ٹارگٹ ہے کہ جی ہم نے ضرور اس ڈیٹ تک اس کو پورا کرنا ہے. تو فرض کیا کسی دن آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے تو ہم اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں. مقصد سیکھنا ہے, مقصد اس کو جلدی سے جلدی پورا کرنا نہیں ہے, کیونکہ ہمارا کوئی یہ اسکول یا مدرسہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی خاص ٹائم تک یہ کورس پورا کر کے ایگزام لے کے اور پھر آپ کو سرٹیفکیٹ دینا ہے اور پھر ہم نے کوئی اس کے بعد اپنی کوئی ڈیوٹی یعنی پوری کرنی ہے. ایسی بات نہیں ہے, بلکہ آپ لوگوں کو سکھانا ہے مقصد. تو جب آپ کو کسی بات کی دوبارہ سے سیکھنے کی ضرورت ہو تو وہ آپ بلا تکلف بتا سکتے ہیں. تو آپ کا کوئی کوشچن ہے تو پلیز بتائیے. اچھا, یہ چیٹ میں بھی آپ لوگوں میں سے کسی نے کوئی سوال تو نہیں لکھا؟ کوئی کسی کا سوال ہے تو آپ بتائیے. بہت اچھے سے سمجھ آ گیا. اچھا چلیں, اچھی بات ہے. اگر تو سب کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن اگر کسی کا کوشچن ہے تو ابھی موقع ہے, آپ پوچھ سکتے ہیں. تو میں پھر یہی سمجھوں کہ الحمدللہ آپ سب نے جو آج ہم نے ڈسکس کیا ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے, اور اس کا ثبوت تبھی مجھے ملے گا جب آپ لوگ مجھے جو میں نے چھوٹا سا آپ کو ہوم ورک دیا وہ کر کے مجھے بھیجیں گے. تو اس سے مجھے پتا چلے گا کہ واقعی آپ کو سمجھ آئے گی. تو ٹھیک ہے جی, پھر اگلی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.